تلنگانہ پولیس نے جمعرات کے روز ناگر کرنول ضلع میں خواتین صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کی خواتین صحافی کسانوں کی حالت زار پر رپورٹ کرنے کے لیے گونڈا ریڈی پلی گئی ہوئی تھی، جو فارم قرض معافی کے فوائد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ مقدمہ دھمکیاں دینے، غلط طریقے سے روکے جانے اور خواتین کی جان بوجھ کر توہین کرنے پر درج کیا گیا۔ خواتین نے اپنی شکایت میں کہا کہ گاؤں والے ان کے ساتھ بحث کی اور انہیں اپنے کیمرے اور فون کے ساتھ گاؤں میں آنے کے خلاف دھمکیاں دی۔ وہ مبینہ طور پر ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ ایک صحافی نے ٹویٹ کرتے ہوئے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی پر زور دیا کہ وہ تلنگانہ کی پریشان کن حقیقت کو پہچانے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ پریس کونسل آف انڈیا تلنگانہ میں خواتین صحافیوں پر ہونے والے اس حملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں گی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے کیجریوال کی درخواست پر فیصلہ کرنے کے لیے اگلی سماعت 5 ستمبر کو مقرر کی ہے، جس کا مطلب کیجریوال کو فی الحال جیل میں ہی رہنا ہوگا۔ کیجریوال نے شراب پالیسی کے مبینہ گھوٹالے کے سلسلے میں اپنی گرفتاری کے خلاف 2 الگ الگ درخواستیں دائر کی تھی۔ ان درخواستوں میں سے ایک پر سی بی آئی نے جواب داخل کر دیا ہے، جبکہ دوسری درخواست پر جواب کے لیے مزید وقت طلب کیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر سپریم کورٹ نے سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے اگلی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا کے اختیارات پر سوالات اٹھائے ہیں اور اگلے نوٹس تک جنواڑہ میں ایک فارم ہاؤس کو گرانے پر روک لگا دی ہے۔ فارم ہاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عثمان ساگر ذخائر کے بفر زون یا فل ٹینک لیول کے اندر ہے۔ رنگا ریڈی ضلع میں واقع فارم ہاؤس ایک طویل عرصے سے سیاسی بحث کا موضوع بنا رہا۔ یہ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ کی ملکیت ہونے کا الزام ہے۔ اس دعوے کی انہوں نے تردید کی ہے۔ پردیپ ریڈی، جو فارم ہاؤس کے مالک ہے، عدالت سے رجوع ہوئے تاکہ حکام کو اپنی جائیداد منظم کرنے سے روکا جائے، جو 1210 مربع گز اراضی پر بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ انہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر کے ٹی آر سے غلط طور پر جوڑا جا رہا ہے۔ پردیپ ریڈی نے کہا کہ لوگ یہ دعویٰ کر کے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عثمان ساگر کے ایف ٹی ایل کے تحت آتی ہے۔ مرکزی حکومت نے 156 کاکٹیل ادویات پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ ادویات درد سے نجات، بالوں کی نشوونما اور جلد کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دوائیں ملٹی وٹامنز، اینٹی الرجکس اور بہت کچھ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بڑی کمپنیوں کی ادویات شامل ہیں، تاہم جن ادویات پر پابندی عائد کی گئی ہے ان کی کمپنیوں نے حکومت کے اس فیصلے کے معاشی اثرات کا ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے۔ سپلا، ٹورنٹ، سن فارما، آئی پی سی اے لیبس اور لوپین جیسی بڑی فارما کمپنیوں کی کچھ دوائیں اس میں شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان 156 فکس ڈوز کمبینیشن ادویات کے استعمال سے انسانوں کے لیے خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ سائبرآباد پولیس نے انسانی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی ریکٹ کا پردہ فاش کیا اور 3 افراد کو گرفتار کیا، جو کونڈاپور کے ایک مکان میں جسم فروشی کیا کرتے تھے۔ پولیس نے متاثرہ 17 خواتین کو بھی بچا لیا، جن کا تعلق افریقی ممالک سے تھا۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے سائبرآباد کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ نے گچی باؤلی پولیس کے ساتھ کونڈاپور میں ایک مکان پر چھاپہ مارا اور جسم فروشی کے ریکٹ کو منظم کرنے والے 3 افراد کو پکڑ لیا۔ پولیس نے بتایا کہ منتظمین آن لائن ڈیٹنگ ایپس اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے ذریعے صارفین کو راغب کر رہے تھے۔ متاثرہ خواتین سیاحتی اور میڈیکل ویزے پر آئی تھیں، ان میں سے چند کے ویزے ختم ہو چکے تھے۔ بچائے جانے والوں میں 14 کا تعلق کینیا، 2 کا یوگانڈا اور 1 کا تنزانیہ سے ہے۔ پولیس نے مکان سے نقدی رقم، موبائل فون اور دیگر سامان کو برآمد کر لیا۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے رات کے اوقات میں خواتین کے لیے شہر میں مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی اطلاعات کو افواہ قرار دیا۔ حیدرآباد پولیس کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان پولیس کو کال کریں تو خواتین کو مفت میں گھر پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس جھوٹے پیغام میں کہا گیا ہے کہ 1091 پر کال کرنے پر پولیس کی گاڑی آئے گی اور آپ کو لے جائے گی۔ حیدرآباد پولیس نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو رات کے اوقات میں مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت کے نام پر جو پیغام پھیلایا جا رہا ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، خواتین اس پر یقین نہ کریں۔
ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تیز دھوپ کی وجہ سے لوگوں کو ایک بار پھر شدید گرمی کا سامنا ہے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات نے ہفتے کے آخر میں دہلی میں بارش کی پیش قیدی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش کے مشرقی علاقوں میں 2 دن تک بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 اگست تک دہلی اور آس پاس کے شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیدی کی ہے۔ اس دوران تیز ہوائیں چلیں گی اور دن کے وقت بادل چھائے رہیں گے۔ دہلی میں اگلے 5 دنوں کے دوران درجہ حرارت میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 25 سے 26 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 32 سے 34 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے میں ڈکیتیوں کے حملے کے دوران 11 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ یہ حملہ رات کے وقت ایک پولیس چوکی پر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ کو یرغمال بنا لیا گیا۔ صوبہ پنجاب کے رحیم یار خان ضلع میں ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شمالی پاکستان میں پولیس کی چوکی پر مسلح افراد نے ریکٹ حملہ کیا۔ یہ چوکی علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ حملہ اس وقت ہوا جب پولیس اہلکار گشت پر تھے اور علاقے میں سرگرم ڈکیتیوں کو تلاش کر رہے تھے۔